السلام علیکم فرینڈس، آج میں آپ کے لیے ایک سچا واقعہ لے کر آئی ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ والدین کی نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک انسان کا آنکھوں دیکھا حال ہے اور بالکل سچا ہے۔ آئیے اسی انسان کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ میں ان دنوں 5ویں جماعت میں تھا جب ہمارے پڑوس میں ایک مختصر سا خاندان آ کر آباد ہوا، یعنی ادھیڑ عمر کے ایک صاحب جو کسی سرکاری دفتر میں کلرک تھے، ان کی بیوی اور ایک بچہ، جیسے کہ پرانے زمانے میں دستور تھا۔ میری والدہ محترمہ نے اس نئے خاندان کو رات کا کھانا میرے ہاتھ بھیجا۔ اسی روز میری ان کے لڑکے سے دوستی ہو گئی۔ اس کا نام عدنان تھا، وہ بھی 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ جب عدنان کے ابو کو معلوم ہوا کہ میں بھی 5ویں میں پڑھتا ہوں تو انہوں نے میرے اسکول کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اسے بھی وہیں داخل کرا دیا۔ ہم دونوں 9ویں پاس کر کے جب 10ویں میں آئے تو ایک صبح عدنان کے گھر سے رونے پیٹنے کی آواز آئی۔ معلوم ہوا کہ رات اس کے ابا اچھے بھلے سوئے تھے۔ صبح اٹھانے کی کوشش کی گئی تو وہ خالق حقیقی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ میرے امی اور ابو نے انہیں سنبھالا دیا۔ شاید دونوں کا کوئی بھی عزیز لاہور میں نہیں تھا، اسی لیے عزیز و اقارب میں سے کوئی نہ آیا۔ رات ہونے سے پہلے عدنان کے والد کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی مشکلات کا دور اب شروع ہوا، کیونکہ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا ذریعہ معاش کچھ بھی نہیں تھا۔ خالہ نے لوگوں کے گھروں میں کپڑے اور برتن دھونے شروع کر دیے۔ وہ صبح ناشتہ بنا کر نکل جاتی اور شام ڈھلے تھکی ہاری گھر آتی۔ باپ کی وفات کے بعد میں نے عدنان کی طبیعت میں زبردست تبدیلی دیکھی۔ وہ بہت بری طرح سے اپنی ماں کو تنگ کرتا تھا اور ان کے پیسے چرانے لگا۔ ایک بار میں نے سرسری انداز میں عدنان سے بات کی کہ پیسے چوری کرنا اور ماں کو ستانا مذہبی اور اخلاقی طور پر کتنا سخت گناہ ہے، مگر اس نے صرف شرمندگی سے سر جھکا لیا، اپنی عادت سے باز نہیں آیا۔ جب ہم نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تو عدنان نے کالج میں داخلہ لینے سے انکار کر دیا۔ ایک روز امی نے اسے بلا کر سمجھایا، بیٹا عدنان، یہ بہت بری بات ہے، تم کالج میں داخلہ لو، تعلیم حاصل کرو گے تو زندگی سنورنے کے امکانات روشن ہوں گے۔ شاید یہ امی کی شخصیت کا سحر تھا کہ وہ ان کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا، چنانچہ اس نے میرے ساتھ ہی کالج میں داخلہ لے لیا، گو کہ اس کے مضامین مجھ سے مختلف تھے۔ امی کی زبانی معلوم ہوا کہ والد محترم نے کالج کے پرنسپل سے کہہ سن کر عدنان کی فیس معاف کرا دی اور ایک تنظیم نے کورس کی کتابیں اور کاپیاں مہیا کرنے کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، مگر یہ تمام باتیں عدنان کو نہیں بتائی گئیں۔ وہ میرے ساتھ سائیکل پر کالج جاتا اور ساتھ ہی واپس آتا۔ امی بہانے بہانے سے اس کی ضرورت کا سامان لا کر دیتی۔ ارے عدنان بیٹا، مجھے شلوار سوٹ کا کپڑا ندیم کے لیے پسند آیا تو تمہارے لیے بھی لے آئی۔ دونوں بھائی ایک جیسے کپڑوں میں اچھے لوگوں کے۔ انہی دنوں کالج کے طلباء نے مری جانے کا منصوبہ بنایا۔ عدنان نے ماں سے پیسے مانگے۔ انہوں نے کہا، کہاں سے لاؤں میں اتنے پیسے؟ کبھی تم نے ندیم کے بارے میں سنا کہ وہ ماں باپ کو تنگ کرتا ہے؟ جواب میں اس نے اپنی ماں کو زور سے دھکا دیا اور وہ بیچاری ہائے کرتی ہوئی چوکھٹ پر گر پڑی۔ کمر میں زبردست چوٹ آئی۔ خالہ کی آہوزاری سن کر میں اور امی مدد کو پہنچے تو خالہ کی حالت دیکھ کر مجھے طیش آ گیا۔ میں آگے بڑھ کر عدنان کی خبر لینا ہی چاہتا تھا کہ امی نے مجھے پکڑ لیا اور عدنان کو سرزنش کی، اپنی ماں کے کیسے بیٹے ہو؟ تم اسے سکھ نہیں دے سکتے تو تمہیں دکھ پہنچانے کا کیا حق ہے؟ کبھی ٹھنڈے دل سے سوچو کہ یہ تمہاری پرورش کے لیے کیسے کیسے دکھ اٹھا رہی ہے۔ ارے بدبخت، اللہ کا حکم نہیں سنا؟ کتنی ہی بار اس نے اپنے کلام میں ماں اور باپ کے لیے نرمی و احترام کا حکم دیا ہے۔ کیوں اپنی ماں کو دکھ دے کر اور خداوند کریم کی نافرمانی کر کے زندگی اور آخرت کا عذاب مول لے رہے ہو؟ عدنان سر جھکائے سنتا رہا۔ امی بولی، یہ وہی ماں ہے جس نے 9 ماہ تیرا بوجھ سہارا، جب تو مجبور تھا تو راتوں کو اٹھ اٹھ کر تیرے لیے اپنا آرام اور سکون برباد کیا۔ کچھ تو شرم کر۔ عدنان نے سر اٹھایا اور غصیلے لہجے میں بولا، اس بدبخت بڑھیا نے مجھ پر کون سا احسان کیا ہے؟ سب مائیں بوجھ اٹھاتی ہیں۔ شام ہوئی، رات ہوئی، 2 دن گزر گئے، عدنان گھر نہیں آیا۔ اب خالہ کی آہیں سنائی دیتی، ندیم بیٹا میرے عدنان کو ڈھونڈ کر لے آؤ۔ کوئی اسے لے آئے۔ خالہ کی آہوزاری سے میرا دل کٹ کر رہ جاتا۔ اپنے کالج کے دوستوں کے ساتھ میں نے اس کی تلاش میں ریلوے اسٹیشن، بسوں کے اڈے، ہاسپٹل چھان مارے، مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ 1 ہفتہ گزر گیا، خالہ کی فریادوں اور آہوزاری میں کوئی کمی نہ آئی۔ انہی دنوں مجھے اسلام آباد ایک کام سے جانا پڑا تو میں نے حضرت بری امام شاہ عبداللطیف کے مزار پر حاضری دی۔ دعا کے بعد جب میں واپس ہوا تو میری نظر اس پر پڑی۔ وہ عدنان ہی تھا، لباس میلا، منہ پہ خاک، بال الجھے ہوئے، پاؤں سے ننگا۔ میں نے اس کا بازو تھاما تو اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے اسے کہا، بہت بری بات ہے عدنان، ماں کی نافرمانی کر کے انسان کبھی سکھی نہیں رہتا، اب بھی وقت ہے، چلو میرے ساتھ۔
وہ خاموشی سے میرے ساتھ چل پڑا۔ گھر پہنچے تو اس کی ماں روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ وہ اس کے ہاتھوں، بالوں اور منہ پہ بوسے دیتے ہوئے روتی رہی اور میں ماں بیٹے کا ملاپ کرا کے گھر آ گیا۔ عدنان دوبارہ کالج باقاعدگی سے جانے لگا مگر خاموش رہتا، جیسے اپنے اندر ہی گھٹ کر رہ گیا ہو۔ اب وہ اکثر ماں سے روٹ کر اوپر والی کوٹھڑی میں بند ہو جاتا۔ خالہ منانے جاتی تو اونچی آواز سے کہتا، مجھے کیوں تنگ کرتی ہو، چلی جاؤ۔ وہ اپنا سا منہ لے کر واپس آ جاتی۔ روٹنے پر خالہ منانے نہ جاتی تو خوب پڑتا، دیکھو کسی کو میری فکر ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں۔ ایف اے کرنے کے بعد اس نے مزید پڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ خالہ کی فرمائش پر ابا جی نے اسے سرکاری محکمے میں کلرک بھرتی کروا دیا۔ پہلی تنخواہ ملی تو مٹھائی لے کر ہمارے ہاں آیا۔ میری امی نے کہا، عدنان بیٹا اب اپنی ماں کو تنخواہ پکڑا دیا کرو اور بیٹا اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہی اللہ کا حکم ہے۔ لیکن شاید اس کے مزاج کا ٹیڑھا پن راسخ ہو چکا تھا۔ اس نے امی کے مشورے پر عمل نہیں کیا۔ تنخواہ ملتی تو روزانہ سینما دیکھنے چلا جاتا اور آدھی رات کو واپس آتا۔ خالہ اس کے انتظار میں جاگتی رہتی۔ خالہ نے سوچا تھا کہ بیٹا کمانے لگا ہے تو وہ اب لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کرے گی، اب اس کی بوڑھی ہڈیوں میں محنت کرنے کے لیے جان نہیں رہی تھی۔ مگر اس کی خواہش پوری نہ ہوئی، وہ اب بھی گھروں میں کام کرتی، بلکہ عدنان اپنی ماں کو کچھ دینے کی بجائے اس کی کمائی بھی چھین لیتا۔ وہ روتی، بد دعائیں دیتی تو عدنان اس پر جسمانی تشدد کرنے لگتا۔ اب ہم لوگوں نے اسے سمجھانا چھوڑ دیا، مگر دل میں ہم سب دکھی تھے۔ اسی طرح 3 سال گزر گئے۔ میں نے BA کے بعد سرکاری ملازمت کر لی۔ 1 سال بعد سپرنٹینڈنٹ کا امتحان پاس کر کے میں آڈٹ آفیسر بن گیا۔ میرا کام ملک بھر میں پھیلے ہوئے اپنے محکمے کے ذیلی دفاتر کا حساب کتاب دیکھنا تھا۔ چنانچہ اس دوران مجھے سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کا تمام علاقہ دیکھنے کا موقع ملا۔ ایک روز میں 25 روزہ دورے کے بعد واپس آیا تو امی نے افسوسناک خبر سنائی کہ خالہ انتقال کر گئی ہیں۔ اس روز عدنان روٹ کر اپنی کوٹھڑی میں بند تھا۔ خالہ اسے منانے آ گئی۔ بہت منت سماجت کے بعد عدنان نے دروازہ کھولا، غصے میں آ کر ماں کو زور سے لات ماری اور بولا، بڑھیا بدبخت، جا میرا پیچھا چھوڑ، مجھے تنہا چھوڑ دے۔ لات اتنے زور سے لگی کہ خالہ اوپر والے مختصر سے صحن کی دیوار سے ٹکرائی جو بوسیدہ تھی۔ چنانچہ دیوار سمیت نیچے گری اور سر پر چوٹ لگنے کے باعث بے ہوش ہو گئی۔ محلے دار فوراً انہیں ہسپتال لے گئے، مگر زخم اتنا گہرا تھا کہ وہ اسی رات بے ہوشی کی حالت میں انتقال کر گئی۔ عدنان گھر کو تالا لگا کر چلا گیا۔ محلے والوں نے کفن دفن کا بندوبست کیا۔ عدنان تیسرے روز واپس آیا، مگر اس کے چہرے پہ افسردگی اور مسکینی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ پتھر بن چکا تھا۔ وہ صبح گھر سے نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ چنانچہ میری اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اسی دوران میرا کوئٹہ اور تربت کا دورہ طے پایا۔ میں وہاں چلا گیا۔ دورے کی تکمیل کے بعد جب میں ریل سے صبح گھر واپس آیا تو امی نے بتایا کہ پرسوں رات سے عدنان کے گھر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ امی چونکہ عشاء کی نماز کے بعد وظیفہ پڑھنے کی عادی تھیں، اس لیے وہ عدنان کے گھر کا تالا اور دروازہ کھلنے کی آواز سنا کرتی تھیں۔ میں نے فوری طور پر چھت پر چڑھ کر اس کے صحن میں جھانکا۔ اوپر کی کوٹھڑی اور نیچے کے کمروں کے پٹ کھلے ہوئے تھے اور باہر والے دروازے کی اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ کئی آوازیں دینے کے بعد بھی جواب نہ آیا تو میں نے محلے کے 2-3 نوجوانوں کی مدد سے سیڑھی لگا کر اندر کی کنڈی کھولی اور کمرے میں جا کر دیکھا تو عدنان کی روح پرواز کر چکی تھی اور اس کے آس پاس تیز اور ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ چنانچہ سب نے اپنے منہ اور ناک رومالوں سے ڈھک لیے اور اسی حالت میں اس کے سفر آخرت کا بندوبست کیا اور بدھ کو عصر کے بعد اسے سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس کی موت کا کیا سبب تھا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اسے سپرد خاک کرتے وقت جو 2-3 خوفناک واقعات پیش آئے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھے۔ ایک تو اس کے جسم سے اتنی سخت بدبو آ رہی تھی کہ سب ناک پر کپڑا رکھنے پر مجبور تھے۔ دیکھنے میں قبر کشادہ تھی، مگر جب اسے لحد میں لٹانے لگے تو وہ چھوٹی پڑ گئی۔ گورکن قبر کو وسیع کر رہا تھا اور ہم لوگ ایک طرف کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ سیاہ رنگ کے 2 خوفناک سانپ نہ جانے کہاں سے نمودار ہوئے اور کھلبلی مچ گئی۔ سب اینٹ پتھر تلاش کرنے لگے۔ دونوں سانپوں نے میت کو 2-3 بار سر اور پاؤں کی طرف سے ڈسا اور پھر اچانک غائب ہو گئے۔ بہرحال گورکن نے قبر کو کشادہ کر دیا۔ ادھر مغرب کا وقت تنگ ہو رہا تھا۔ جو ہی اسے لحد میں اتارنے کی کوشش کی، قبر میں سے تیز آنچ آتی محسوس ہوئی۔ وہ دونوں نوجوان جنہوں نے کفن کو سر اور پاؤں کی طرف سے تھام رکھا تھا گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ میت کا سر زمین پر ایسے ٹکرایا جیسے کوئی پتھر کسی دانت پر گرتا ہے۔
ساتھ ہی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آئی۔ ہم سب استغفار پڑھنے لگے۔ گورکن نے جلدی جلدی سیمنٹ کی سلیں جمائی، مٹی بھری اور ڈھیری بنا کر ہم الٹے قدموں واپس چل دیے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ منظر اتنا بھیانک اور خوفناک تھا کہ اسے دیکھ کر میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ میں اگر قبرستان کے گرد بنی ہوئی لوہے کی جالیاں نہ تھام لیتا تو زمین پر میرا گر جانا یقینی تھا۔ قبرستان کی ویرانی، رات کی تاریکی، یہ سب کچھ ماحول کو پراسرار بنا رہے تھے۔ نہ جانے ہم لوگ قبروں اور قبرستانوں سے کیوں ڈرتے ہیں، حالانکہ ایک نہ ایک روز ہمیں یہیں آنا ہے۔ خیر، اس دھند اور نیم روشنی میں جب میری نظر اس لاش نما چیز پر پڑی تو میری ٹانگیں کانپ گئی۔ تو بہت بڑے کتے اسے جھنجھوڑنے کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے۔ یہ منظر میں نے والدین اور دیگر رشتہ داروں کے قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے بعد دیکھا۔ میں عام دنوں میں فجر کی نماز پڑھ کر ہاتھ میں تسبیح لیے ورد کرتا ہوا باغ کی طرف جایا کرتا، تاکہ سیر کے بعد دن بھر تر و تازہ رہوں اور اپنے فرائض صحیح طور پر ادا کر سکوں۔ مگر ہر جمعے کی صبح فاتحہ خوانی کے لیے قبرستان آنا میرا معمول تھا۔ اسی معمول کے مطابق اس روز جب میں دعا کے بعد اپنے ہاتھ منہ پر پھیر کر پلٹنے لگا تو مجھے وہ خوفناک منظر نظر آیا۔ جتنی دیر میں میرا بری طرح دھڑکتا دل معمول پر آیا، اتنے میں اندھیرا چھٹ گیا اور وہ منظر صاف نظر آنے لگا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں کہ اتنے میں ایک اور صاحب میرے قریب سے گزرے۔ میں نے انہیں پہچان لیا۔ یہ بٹ صاحب تھے جو عموماً صبح کی سیر کے دوران باغ میں مل جایا کرتے۔ میں نے انہیں آواز دی، بٹ صاحب ذرا بات سنیے۔ وہ میرے قریب آئے اور حیرت سے بولے، ارے ندیم صاحب، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ کا رنگ زرد ہو رہا ہے۔ میں نے پیشانی سے پسینہ پونچھ کر ان کا بازو مضبوطی سے تھاما اور اس کفن پوش لاش کی طرف اشارہ کیا۔ بٹ صاحب بھی یہ منظر دیکھ کر پوری طرح گھبرائے، مگر ایک دوسرے کے سہارے ہماری ہمت بندھی۔ ہم دونوں قدم با قدم لاش کی طرف بڑھے۔ ہمیں اپنی طرف آتا دیکھ کر کتے ہورائے، مگر بٹ صاحب نے جب ہاتھ کی چھڑی ان کی طرف گھمائی تو وہ چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ ادھر میں نے ٹوٹی ہوئی اینٹ اٹھا کر کتوں کی طرف پھینکی تو وہ بھاگ گئے۔ ہم دونوں مزید قریب جانے سے گھبرا رہے تھے، کیونکہ کتوں نے پاؤں کی طرف سے کفن کے چیتھڑے اڑا دیے تھے اور میت کے پاؤں ننگے ہو چکے تھے۔ ابھی ہم اسی سوچ میں مبتلا تھے کہ گورکن ہاتھ میں پھاوڑا لیے ہمارے پاس آ کھڑا ہوا۔ یہ کس کی لاش ہے بھائی؟ بٹ صاحب نے گورکن سے پوچھا۔ پیشتر اس کے کہ وہ جواب دیتا، میری نظر ایک قبر پر پڑی۔ اس کی ساری مٹی باہر نکلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ سیمنٹ کی وہ سلیں جو لحد کو بند کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں خاصی وزنی ہونے کے باوجود کھدی ہوئی قبر کے باہر پڑی تھیں۔ بٹ صاحب، یہ قبر تو ابھی پرسوں ہی آباد ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے کہا، کیا مطلب؟ ہاں، یہی قبر ہے جس میں میرے پڑوسی بچپن اور جوانی کے دوست عدنان کو بروز بدھ دفن کیا گیا تھا۔ گورکن کے آ جانے سے ہمارے حوصلے بڑھے اور ہم تینوں آگے بڑھے۔ گورکن نے غیر یقینی انداز میں پہلے ادھڑی ہوئی قبر اور میت کو دیکھا، پھر ہمت کر کے میت کا چہرہ دیکھا۔ اگر بٹ صاحب نہ ہوتے تو میں یقیناً بے ہوش ہو جاتا۔ میت کی آنکھیں ابل کر حلقوں سے باہر آ چکی تھیں، منہ سور کی تھوتنی کی طرح آگے کو نکلا ہوا تھا، رنگ کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکا تھا، دانت باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ اگر میں اس کی پیشانی کا آتش زدہ نشان نہ دیکھتا تو کبھی یقین نہ کرتا کہ یہ عدنان ہی کی لاش ہے۔ بٹ صاحب اونچی آواز میں استغفار پڑھنے لگے اور ساتھ ساتھ مجھے حوصلہ دینے کے لیے تھپکیاں دیتے رہے۔ گورکن نے جلدی سے میت کا منہ ڈھانپ کر باندھا، پاؤں کی طرف کا کفن صحیح کیا اور پوچھا، باؤ جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ بٹ صاحب میرا اور میں ان کا منہ تکنے لگا۔ آخر بٹ صاحب بولے، مہربانی کرو اور اسے دوبارہ لحد میں اتار دو۔ اچھا جی، گورکن نے جواب دیا اور ساتھ ہی قبرستان کے ایک کونے میں بنی اپنی کوٹھڑی کی طرف رخ کر کے کسی کو آواز دی۔ 4-5 منٹ بعد 2 نوجوان نمودار ہوئے جو شاید گورکن کے بیٹے تھے۔ ان تینوں نے مل کر میت اٹھائی اور اس ادھڑی ہوئی قبر میں لٹا کر سلیں جمائیں اور مٹی ڈال دی۔ اس سارے عمل میں آدھ گھنٹہ صرف ہو گیا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 100 کے 2 نوٹ نکال کر گورکن کو دیے اور کہا، فی الحال میرے پاس یہی ہیں، میں دوپہر تک مزید 200 روپے تمہیں دے جاؤں گا۔ اب ہم دونوں محلے دار ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے تھکے تھکے قدموں سے واپس مڑے۔ اس روز میں صدمے کے باعث دفتر بھی نہیں جا سکا اور فون پر اپنے نہ آنے کی اطلاع کر دی۔ میری امی اور بیگم نے میری حالت غیر دیکھی تو پریشان ہو گئی۔ میں نے انہیں پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کیا تو امی بولی، اللہ تعالیٰ عدنان کے گناہ معاف فرمائے۔
دیکھ بیٹا، اس مرحوم نے زندگی بھر ماں کی نافرمانی کی اور اس کی نافرمانی ہی کی وجہ سے اسے قبر نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں مکمل ہوش و حواس میں آیا تو میں نے بدھ کے روز عدنان کی تدفین میں پیش آنے والے خوفناک واقعات تفصیل سے بتائے تو امی حیرت زدہ ہوگی اور بولی، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آج جو منظر میری نظروں نے دیکھا تو والدہ محترمہ کے مشورے کے مطابق محلے کے جوانوں کے ساتھ مل کر مسجد کے امام صاحب سے درخواست کی کہ وہ ہمارے ساتھ قبرستان چلیں اور مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے قبرستان جا کر مرحوم کی والدہ کی قبر پر جا کر گر گڑا کر درخواست کی، اے خداوند کریم، ہم تیری بڑائی کا اعتراف کرتے ہیں۔ تیرے احکام کی نافرمانی اور ماں کو ستانے والے کا انجام ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مزید دیکھنے کی ہمت ہے نہ تاب۔ اے غفور الرحیم، تو اس نافرمان کی خطائیں معاف فرما جس نے قدم قدم اپنی ماں کو ستایا، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور جس کے بارے میں تو نے اپنی لافانی کتاب میں بار بار اور واضح طور پر حکم دیا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہنا۔ تو اسے معاف فرما دے اور ہمیں اس جیسا نہ بنا، مبادا ہم بھی دنیا کے لیے عبرت کا باعث بن جائیں۔ آمین۔ خداوند کریم نے ہماری دعا سن لی۔ بعد میں مرحوم کی قبر سے کوئی زیادتی کی آواز نہیں آئی۔ حساب کتاب کرنے والے نے شاید اس کے گناہ معاف کر دیے تھے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتی ہوں کہ اے اللہ، ہمیں کبھی بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کا باعث نہ بنانا اور ہمیں اس دنیا کے لیے باعث عبرت نہ بنانا۔ آمین۔ اللہ حافظ۔